ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذران محبت پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک مصطفیٰ کے دو چار بند ملاحظہ فرمائیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رخ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اور یہاں پر یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دن کہا جائے کہ دن کی طرح روشن ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور یہ کہا جائے کہ سورج کی طرح روشن ہے، مہر سما آسمان کا سورج، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی، جو دن کا اجالا ہے یہ سورج کی روشنی سے ہے، اور سورج جو فیض پاتا ہے وہ سرور کائنات کی نورانیت کا صدقہ ہے، تو کیسے مشابہت دے دی جائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور شب زلف یا مشک خوتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شب کے معنی آتے ہیں رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں، آپ کے گیسوئے مبارک بالکل تاریک تھے، بالکل سیاہ تھے، تو رات کو اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں رات کی طرح تھی تو یہ بھی مناسب نہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کی خوشبو مشک ختن کی طرح تھی، مشک ختن وہ اونٹ کا، وہ ہرن کے نافے سے جو مشک نکلتا ہے اسے مشک ختن کہا جاتا ہے، تو یہ بھی مناسب، کیونکہ یہ ساری کائنات، اس کے جتنا حسن ہے یہ سب سرور کائنات کی نورانیت کا صدقہ ہے، اس لیے جو ہے اس سے مشابہت نہیں دی جا سکتی، اور یہ مشابہت دینا مناسب نہیں ہے کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور شب زلف یا مشک خوتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ان اشعار کی اگر تشریح کی جائے تو تقریر کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اس لیے میں آسان اشعار میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، اللہ کے بندے اور ساری کائنات کے جو ہے سارے مخلوق کے بادشاہ ہیں، اور حضور کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ ابو بکر مجھ کو میرے رب کے علاوہ کسی نے سمجھا ہی نہیں، تو کائنات کی کوئی بھی مخلوق سرور کائنات کو سمجھ نہیں سکتی۔ جیسے برزخ ہے، ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے، اور دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک برزخ ہے، یہ آخرت کے آنے سے پہلے جو زندگی انسان مرنے کے بعد گزارتا ہے قبروں میں، اسے برزخ کہا جاتا ہے، وہ کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کوئی بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ حق یہ کہ ہے عبد الہ اور
عالم امکان کے شاہ برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آسمان پہ جو سورج چمکتا ہے اسے خورشید کہا جاتا ہے، یہ پوری توانائی کے ساتھ چمکتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ اس سے زیادہ روشن کوئی ٹیوب لائٹ سائنس نے ایجاد کر لی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 9 برس کی ہے، اور ابو طالب کے پاس اس وقت مکے میں سخت قحط پڑا تھا۔ ابو طالب کے پاس اہل مکہ آیا اور انہوں نے کہا کہ تم اولاد اسماعیل سے ہو، تم جو ہے دعا کرو، کوئی تدبیر کرو کہ قحط سالی دور ہو جائے، بارش نازل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں ایک کام کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور خانہ کعبہ میں لے کر کے آئے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو خانہ کعبہ کی دیواروں سے لگا کے کھڑا کر دیا، اور دعا کیا کہ مولا میرے اس گوری رنگت والے بھتیجے کے صدقے میں بارش نازل کر دے۔ مورخ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تھے، ایک 9 سال کا بچہ جب گھر سے نکلا تھا تو اس کے چہرے پہ روشنی اور تابانی اتنی تھی کہ سورج کی کرنیں اس کے سامنے ماد پڑ رہی تھی، سورج کی کرنیں ان کے سامنے ماد پڑ رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ اے محبوب جب تک تم اس کائنات میں ہو تیرے امتی کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تیرے ہوتے ہوئے تیری امت کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے پچھلی امتوں کو سب کو دریائے نیل میں ڈبو دیا گیا، کسی کو جو ہے قوم سمود کو آسمان کی چیخ و پکار نے ختم کر دیا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری قوم کو ساری کائنات کو ڈبو دیا گیا، لیکن اس طریقے کا عذاب امت محمدیہ پر نہیں آئے گا۔ تو اس دنیا میں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عذاب الہی سے جو ہے حفاظت ہے، اور آخرت میں سرور کائنات کی شفاعت کے ذریعے حفاظت ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج عربی مہینے کی 20 تاریخ ہے،
اور کل 21 تاریخ دن گزار کر کے 22ویں شب لگ جائے گی۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اس کائنات انسانی کی افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخ وصال ہے 22 جمادی الاخرہ۔ آپ کی زندگی کے کچھ نمایاں گوشے میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو ایسے ہیں کہ اگر بیان کیا جائے تو وقت بہرحال کم پڑ جائے گا، لیکن ایک گوشہ حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، اسی کے اوپر میں صرف واقعات کے طور پر سنا دینا چاہتا ہوں، اس پہ میں کوئی خاص تبصرہ نہیں کروں گا۔ بس آپ اندازہ لگا لیں اور تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں کہ کیا عشق کسی کے عشق میں آدمی اس حد تک بھی گزر سکتا ہے۔ اس کائنات میں اور اسلام کے مطمح نظر میں اگر کوئی شخص بلندی درجات پاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نمازوں کے ذریعہ، عبادتوں کے ذریعہ، یقیناً یہ چیزیں ہیں، ان کے ذریعہ آدمی بلندی درجات پاتا ہے، لیکن جو سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے وہ ایمان کے بعد عشق رسالت کی بنیاد پر۔ عشق رسالت وہ چیز ہے جو آدمی کو گناہ کرنے ہی نہیں دیتی ہے۔ اگر بندہ محبت رسول کا مدعی ہے تو نہ اس سے نمازیں چھوٹیں گی، نہ اس کی زبان پہ جھوٹ آئے گا، نہ چغلی، نہ غیبت، کوئی چیز جو ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوگا۔ یہ وہ عشق، اگر سچا عشق کسی کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، آپ کے اوپر ایمان، یہ محبت کا سبب ہے۔ میں نے ایک واقعہ کسی تقریر میں سنایا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جو ہے ثمامہ ابن اسال، وہ قید کر کے لایا گیا، یمن کا یا طائف کا قید کر کے لایا گیا، مسجد نبوی کے ستون سے اسے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کے پوچھا ثمامہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، آپ کو اگر دولت چاہیے تو دولت دے دیں گے، قتل کر دیں گے تو میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، میرے اوپر احسان کریں گے تو میں اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی سوال و جواب چلے گئے۔ تیسرے دن آئے، اللہ کے رسول نے پھر پوچھا، اس نے وہی جواب دیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا اسے کھول دو۔ اسے کھول دیا گیا، وہ مسجد نبوی شریف کے باہر گیا، ایک چشمے کے اوپر اس نے غسل کیا اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر کے آ گیا۔ کلمہ طیبہ اس نے پڑھ لیا۔ ایمان لانے کے بعد اس کا پہلا جملہ ہے، پہلا جملہ اس کا یہ ہے، وہ اپنے کفر کی حالت بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ما کان وجہ علی الارض ابغض الی من وجہک فالآن لقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی۔ یا رسول اللہ، اب سے چند لمحہ پہلے جب میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے آپ کے دامن غلامی میں نہیں آیا تھا، اس وقت میری دل کی کیفیت یہ تھی کہ اس روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ جو چہرہ ناپسند تھا وہ آپ کا تھا۔ وہ اپنے کفر کی حالت بتا رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ اب عالم یہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے حسین چہرہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ تو ایمان اگر کوئی بندہ لے کر کے آ جاتا ہے، محبت رسول اس میں جاگزی ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے اور بھی باتیں کہی تھی کہ آپ کا شہر سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن اب آپ کا شہر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کا دین سب سے زیادہ ناپسند تھا، مگر اب آپ کا دین سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو محبت، ایمان اگر کسی کے اندر صحیح طور پہ آ گیا تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اس کی فکر میں یہ بات نہیں آئے گی کہ نبی کا علم جو ہے شیطان کے علم سے کم ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ نبی جو ہے اپنی پیٹھ پیچھے کی خبر بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر بندہ مومن ہے اور صحیح طور پہ ایمان اس کے دل میں جاگزی ہو گیا ہے تو وہ اس کائنات میں افضل ترین ہستی اللہ کے بعد سرور کائنات کو مانے گا۔ وہ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اختیاری اعتبار سے، ہر اعتبار سے سرور کائنات کو وہ مانے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر آئینے کی طرح ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جاتا ہے اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے. حضور کے چہرے میں، حضور کی ذات میں اسے اپنی ذات نظر آتی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ میں ابو جہل سامنے آیا اور آ کر کے اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد تم اب زبان پہ یہ کلمات لاتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے. اس نے اپنے دل کی بات کہی تھی کہ تمہارا چہرہ اچھا نہیں ہے. اس نے تو کچھ اور لفظ بولا تھا لیکن میں یہ بول رہا ہوں تمہارا چہرہ اچھا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدقتا، تم نے صحیح کہا ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ما احسن وجہک، کتنے خوبصورت ہیں آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا صدقتا. تو کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس نے کچھ اور کہا تھا ابو جہل نے، آپ نے اس سے کہا تو بھی سچا ہے. ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سب سے خوبصورت ہیں، آپ نے ان کو کہا تو بھی سچا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل، میرا وجود آئینے کی طرح ہے، جو سامنے آتا ہے اسے اپنی شکل، اپنی شباہت، اپنا سبن نظر آتا ہے. ابو جہل نے میرے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا تو اسے بدصورت نظر آیا تھا. ابو بکر نے میرے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا، اسے خوبصورت نظر آیا. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کوئی ایمان لے کر کے آ جاتا ہے تو عشق اس کے دل میں جاگزی ہو ہی جاتا ہے. اور جب عشق جاگزی ہو جاتا ہے تو پھر اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی سرور کائنات کی ذات ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت بکر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما سبقہم ابو بکر بکثرت صیام ولا صلاۃ، کہ ابو بکر جو تمام امتیوں کے اوپر یہ فضیلت میں سبقت لے گئے ہیں اور سب سے افضل ہیں، تو یہ روزے کی کثرت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ نمازوں کی کثرت کی بنیاد پر نہیں ہے، عبادات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ولیکن بما وقر فی قلبہ، ان کے دل میں جو ایمان اور عشق رسالت جاگزی ہو گیا تھا اس ایمان کی بنیاد پر یہ مقام و مرتبہ انہیں ملا ہے. سب سے زیادہ مزاج رسول سے شناسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایمان کی حقیقت کی معرفت سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی. جب آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، قوم بنی اسرائیل کے بارے میں اگر ہم نے ان کے اوپر فرض کیا ہوتا کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر دو، اپنی جانوں کو ہلاک کر دو، اپنے لوگوں کو قتل کرو یا خود شہر سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم، بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کر دے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ لو امرنا لفعلنا، اگر ہمیں حکم دے دیں تو ہم ابھی اپنی گردنوں کو کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ابو بکر کیسی بات کر رہے ہو، جان ماری کی بات کر رہے ہو، قتل خوریزی کی بات کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، ابی بکر تم نے سچ کہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غیب تھی جو حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں جاگزی ایمان کو دیکھ رہی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الایمان ان من امتی لرجالا الایمان اثبت فی قلوبہم من الجبال الرواسی، میری امت میں ایسے افراد بھی ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے متزلزل ہو سکتا ہے لیکن ان کے ایمان میں لرزش نہیں آئے گی. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا. کتنی محبت اور کتنا عشق تھا اللہ کے رسول سے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، آدمی اپنے ماں باپ سے حد درجہ محبت کرتا ہے. باپ چاہے جتنا برا ہو، آدمی بہرحال جو ہے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ رہتا ہے، کسی کے مقابلے میں اپنے باپ کو جو ہے وہ نیچا نہیں دکھاتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس وقت ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے جملے کہہ دیے تھے جو جملہ شان رسالت کے خلاف تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زور سے ان کو دھکا دیا کہ زمین پر گر گئے. اور جذبس کہنے کے بعد بارگاہ رسالت میں آ کر کے انہوں نے ساری بات بتائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم نے ایسا کیا ہے؟
انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں آج ان کی زندگی کا جو ہے دن تمام کر دیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. لیکن اس کے بعد قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف میں نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی لا تجد قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. کہ تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے ہی نہیں کہ جو سرور کائنات پر ایمان رکھتے ہوں اور وہ ان لوگوں سے محبت کریں اور ان لوگوں سے جو ہے مودت کریں اور بھائی چارگی کا مظاہرہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہو. ولو کانوا آباہم اگرچہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں, ان کے بھائی کیوں نہ ہوں, ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں, ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا گیا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. اور اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ان کی تائید فرمائی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا, آپ نے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے اس کے بعد سے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نظر ہی نہیں آئی تھی. آپ کے ایمان کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. تجارت کے لیے آپ کہیں گئے ہوئے تھے تو آپ نے خواب دیکھا کہ مکے میں چاند آسمان سے زمین کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے اور پھر روشنی جو ہے سارے مکے کے گھروں میں پھیل گئی اور پھر وہ ساری روشنیاں اکٹھا ہو کر کے میرے گھر میں اتر پڑی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کاہن کے پاس گئے اور جا کر کے اپنا خواب بیان کیا. تو اس نے دیکھا, نام وغیرہ پوچھا اور پوچھنے کے بعد کہا کہ مکے میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے, تم ان کے اوپر ایمان بھی لے کر کے آؤ گے, ان کے وزیر بھی بنو گے, ان کے یار غار بھی بنو گے اور یار مزار بھی بنو گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو راز کی طرح سینے میں چھپایا. مکے میں آئے اور آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے اہل مکہ سے پوچھا کہ کوئی نئی بات. تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے ساتھی محمد نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ آسمان سے ان کے پاس خبریں آتی ہیں اور وہ نبی اور رسول ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے گئے اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ دریافت کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر, میں اللہ کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, اور کیا اس کے لیے وہ دلیل کافی نہیں ہے جو تم نے کاہن کے پاس گئے تھے اور تم نے جو خواب دیکھا تھا اور کاہن نے جو تعبیر بتائی تھی وہ کافی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کر کے آ گئے. وہ دن تھا اور آج کا دن ہے, صبح قیامت تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں کوئی اور نہیں جچا. بس معاملہ اتنا رہا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, کیونکہ جیسے میرے آقا ہیں ویسا نہیں کوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا موقع ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مکے میں کفار کا ظلم بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا, تو کہتی ہیں کہ روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام ہمارے گھر پہ ضرور آتے تھے. لیکن ایک دن ایسا ہوا اتفاق سے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ معاملہ کچھ جو ہے غیر معمولی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے جتنے بھی گھر والے ہیں ان کو کنارے کر دو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آپ ہی کے سب غلام ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے, رب کائنات نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے, اور کب اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے اور کب کریں گے یہ نہیں معلوم تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیسے سے 2 اونٹنیاں پال لی تھیں اور اس کی خوب اچھی طریقے سے اس کو تیار کیا تھا. اسی دن کے لیے حضرت ابو بکر نے سرور کائنات سے کہا یا رسول اللہ صحبت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا اور کہا کہ ہاں ساتھ چلو. خوشی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں ما کنت احسب ان احدا یبکی علی الفرح, میں اس وقت تک مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی آدمی خوشی میں بھی روتا ہے.
حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے تعجب ہو رہا تھا کیا کوئی آدمی خوشی میں بھی روتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق خوشی سے رونے لگے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، ہجرت کا سارے واقعات آپ کو معلوم ہے، لیکن ایک ایک چیز میں اگر آپ غور کریں گے تو حضرت ابوبکر صدیق کے اندر جو عشق کی تمازت تھی وہ آپ کو کھل کر کے نظر آئے گی۔ رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں، کبھی آگے چل رہے ہیں کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابوبکر یہ کیا طریقہ ہے؟ ابوبکر صدیق نے جواب دیا تھا اخاف الطلب فامشی خلفک واخاف الرصد فامشی امامک۔ یا رسول اللہ جب مجھے میرے دل پر یہ احساس گزرتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آ کے کہیں آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں کہ حملہ آپ کے اوپر نہ ہونے پائے، میری گردن ماری جائے آپ کی جان بچ جائے۔ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آگے سے کہیں کوئی چھپ کر کے بیٹھا نہ ہو اور حملہ نہ کر دے، میں آگے چلنے لگتا ہوں کہ حملہ آور آئے تو زخمی میں ہو جاؤں آپ کی ذات بچ جائے۔ یہ عشق ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گما دیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز زخمی ہو گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھے پر بٹھایا تھا اور 5200 فٹ کی بلندی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاندھے پر بٹھا کر کے لے کے گئے تھے۔ 5200 فٹ کی بلندی ہے کوہ سور کی، غار سور کی، اور 5200 فٹ کی بلندی۔ آج تو یہ عالم ہے کہ راستے بن گئے ہیں، اس زمانے میں راستے بھی نہیں بنے تھے۔ اس عالم میں حضرت ابوبکر صدیق کیسے چڑھے ہوں گے؟ یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کی کرامت، یہ سرور کائنات کا معجزہ کہا جا سکتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گئے، غار ثور میں 3 دن تک وہاں پہ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا خزانہ لے لیا تھا، ساری اشرفیاں، درہم و دینار سب کچھ لے لیا تھا اپنے ساتھ، سارے سونے سب لے کر کے چلے آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دادا نے مجھ سے پوچھا تھا ابو بکر نے تمہارے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ سب لے کر کے وہ چلا گیا ہے۔ تو حضرت اسما کہتی ہیں کہ واقعی حضرت ابوبکر صدیق نے سب کچھ لے کر کے وہ چلے گئے تھے، لیکن ہمیں اس بات کا غم نہیں تھا۔ کہتی ہے میں نے 2-4 کنکریاں اٹھائیں اور اس کو ایک جو ہے مٹی کے برتن میں رکھ کر کے اپنے والد کے سامنے، دادا کے سامنے لے کر کے گئی، چونکہ وہ نابینا ہو چکے تھے، اور وہ مٹی کا برتن بجا کر کے میں نے کہا کہ ابو بکر نے بڑا مال ہمارے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پورے گھر کو سرور کائنات کی خدمت پر لگا رکھا تھا۔ جب سامان سفر تیار ہو رہا تھا، باندھنے کے لیے رسی نہیں تھی، یہی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنے پیجامے کا جو ناڑا ہوتا ہے اسے کھولا اور اس کے 2 حصے کیے پھاڑ کر کے، بیچ سے ایک کو اپنے پیجامے کا ناڑا بنایا اور دوسرے سے آپ نے جو ہے سامان سفر باندھا تھا۔ اس وقت سے اللہ کے رسول نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین کا خطاب دیا تھا۔ نطاق کے معنی ہی آتے ہیں، جو نیفے میں جو ناڑا ہوتا ہے اسے نطاق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ذات النطاقین ہے، اور آج بھی تمام صحابیات میں ذات النطاقین صرف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ حضرت عبد الرحمن کو اس بات پر مامور کیا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے بہانے سے آؤ اور یہاں آ کر کے دودھ پلا کر کے جاؤ۔ روزانہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حضرت عبد الرحمن بکریاں چرانے کے بہانے سے جاتے تھے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کو دودھ پلا کے چلے آتے تھے۔ حضرت اسما کو اس بات پر مامور کر دیا تھا کہ تم روزانہ کھانا لو اور ٹہلنے کے بہانے سے آؤ اور پورے مکے کی خبر ہمیں دے کر کے جاؤ۔ پورے گھر کو اپنے اور سرور کائنات کی خدمت کے اوپر لگا رکھا تھا۔ یہ عشق تھا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، حالات تھوڑا سا بگڑتے ہیں، بیٹا باہر مت جانا، تم فلاں کے ساتھ مت جانا، دیکھو وہ لوگوں کی نگاہوں میں ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جو جذبہ تھا، اس کا جو تقاضا تھا، حضرت ابوبکر صدیق اس طرح پورا کر رہے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہے جب ابو جہل اور اس کے ساتھی جو ہے غار تک پہنچ گئے تھے، آپ جب غار میں پہنچیں گے تو وہاں پہ 2 غار ہے، ایک شروع میں پڑتا ہے، ایک پیچھے کی جانب پڑتا ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو پیچھے کی جانب والا غار ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت فرمائی تھی اور اس میں اللہ کے رسول نے قیام فرمایا تھا۔ بعد میں جب دشمنوں کا خوف دور ہو گیا تب یہ باہر جو غار ہے اس میں آپ آئے تھے، اور اس میں آپ اندر جائیں گے تو آپ اندر جا کر کے بیٹھیں گے
تو وہاں غار کے دہانے پر جو آدمی کھڑا ہوگا وہ اندر والے آدمی کو دیکھ نہیں پائے گا، لیکن جو ہے اندر والا آدمی اسے دیکھ نہیں پائے گا، لیکن یہ اگر نظریں نیچی کرے گا تو دیکھ لے گا۔ ہم نے باقاعدہ چونکہ اس بات پر جو ہے ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور حدیث پاک بھی ہے بخاری کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دہانے پر جا کر کے ابو جہل کھڑا ہوا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ اگر وہ اپنے قدم کی طرف نظر کرے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو ہم نے کھڑے ہو کر کے باقاعدہ دیکھا تھا کہ قدم کی طرف نظر کرنے کی پر اندر پہ بیٹھا ہوا آدمی کا پاؤں نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم تھا کہ کہیں وہ ہمیں دیکھ نہ لے اور حضور کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچا دے۔ غم سرور کائنات کو نہیں تھا، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو سکینہ ہر وقت نازل ہوتا ہے۔ غم حضرت ابو بکر صدیق کو تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دلاسا دیا تھا اور کہا تھا لا تحزن، تم غم مت کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بروح منہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر سکینہ اتارا۔ لوگ کہتے ہیں، مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے رسول پر سکینہ اتارا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سکینہ نبی رحمت پر نہیں اترا تھا، کیونکہ سکینہ کہتے ہیں دل کے اطمینان کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینہ تو ہر وقت رہتا ہے۔ یہ سکینہ یہاں جو اضطراب قلبی تھا وہ ابو بکر کے دل پر تھا، جو بے چینی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق پر تھی، اس لیے سکینہ سرور کائنات پر نہیں بلکہ ابو بکر کے دل پر اترا تھا۔ تو جس کے اوپر سکینہ اتر جائے اس کے مقام و مرتبے کا کیا عالم۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پر عرض کیا تھا یا رسول اللہ صحبہ مجھے ساتھ لے لیجئے، اللہ کے رسول نے ایسا ساتھ لیا کہ مکے میں رہے تو ساتھ، ہجرت میں اس کے سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، مدینہ طیبہ میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ، اس زندگی میں ساتھ، قبر میں ساتھ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر کا ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا ہم حشر میں بھی ایک ساتھ اٹھیں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم اس طرح میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے حوالے سے یہ رافضی اور مولائی یہ بکواسیں کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں انہوں نے دھوکے بازی کی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو میں سلا کر کے انہیں رکھا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نام لیتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ جہانگیر جو ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے اس کے زمانے میں ایران سے رافضی آئے تھے ہندوستان کے سنی علماء سے مناظرہ کرنے، چونکہ جہانگیر کی جو بیوی تھی وہ رافضی تھی۔ تو جو ایران سے رافضی آئے تھے جب ان کا مناظرہ ہوا تو اس نے ایک بات کہی تھی اپنے مناظرے سے پہلے، اس نے کہا کہ کربلا میں جو امام حسین کا مزار اقدس ہے اس کی برکت اتنی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے 40 گز دوری تک جتنے بھی گنہگار بندے اور جتنے بھی ہیں سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دماغ کو بھی بڑا اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ علماء اہل سنت نے کہا کہ سبحان اللہ کیا بات ہے، جب حضرت امام حسین کے مزار کی اتنی برکت ہے کہ 40 جو ہے گز دوری کے اندر جتنے بھی مزار ہیں گنہگار بندے ہیں سب کی بخشش ہو جائے، تو حضرت امام حسین کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، ان کے ہاں تو اور زیادہ دوری تک بخشش ہو جائے گی۔ اور جب ان کا یہ عالم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکز توجہ ہے ساری کائنات کے قبلہ ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ارد گرد تو اور زیادہ بخششیں پھیلی ہوں گی۔ تو ان لوگوں نے کہا بے شک بخششیں پھیلی، کہا یقینی بات ہے، کہا یقینی بات ہے۔ کہا تم کتنے بدھو آدمی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے ابو بکر و عمر کی بخشش نہیں ہوئی ہوگی۔
ابو بکر عمر کی بخشش نہیں ہوگی جو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں ذکر کر دوں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور بستر علالت پر آپ پڑ گئے، اس قدر نحیف ناتوانی آ گئی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا غم لاحق ہوا کہ گھر آئے اور یہ خود بیمار پڑ گئے۔ عشق میں کسی کے بیمار پڑ جانا، کسی کی محبت میں بیمار پڑ جانا، یہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، اللہ کے رسول کو کی طبیعت صحیح ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہیں تو زیارت کے لیے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ جب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا تو فوراً بستر سے اٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ نہ مجھے بخار ہے نہ طبیعت میں کوئی ناسازی ہے، بالکل میں شفا پا گیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے ایک شعر کہا تھا، مرض الحبیب فعدته فمرضت من اسفی علیہ شفی الحبیب فزارنی فشفیت من نظری الیہ، کہ اللہ کے رسول بیمار پڑے تھے، مجھے دیکھ کر کے افسوس اتنا ہوا، غم اتنا لاحق ہوا کہ میں بیمار پڑ گیا۔ جب حضور میری زیارت کے لیے آئے، حضور کو دیکھ کر کے میری ساری بیماری دور ہو گئی۔ اس قدر عشق تھا کہ جب ہجرت کے موقع پر جا رہے تھے، کہہ رہے تھے میں انا عطشان شدید جدہ، میں سخت پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ میرا حلق جو ہے بالکل سوکھ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیاس ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک بکری کے پاس گیا، دودھ دو کر کے لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے تھے، مجھے سیرابی ملتی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ارتویت، پیا اللہ کے رسول نے، سیرابی مجھے ہو گئی تھی۔ یہ عشق تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے انہیں سب سے اونچا مقام عطا کیا تھا۔ بغیر عشق رسالت کے کوئی بھی آدمی روحانیت کے جو ہے ایک زینہ بھی نہیں چڑھ سکتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی عشق تھا، اور یہ عشق صرف نام و نمود کا نہیں تھا۔ آپ کے جو کارنامے ہیں وہ صرف اسی عشق کی بنیاد پر آپ کے کارنامے ہیں۔ ان کارناموں کو تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ کبھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ تو محبت رسول کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا اگر بندہ پورا کر لے تو آدمی کی ولایت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صفیں درست کر لیں، سنتیں ادا کر لیں۔